نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ زکوٰۃ چونکہ ایک فرض عبادت ہے اور فریضہ ادا کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو آج سے ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے۔ چونکہ اسلام میں ہر عمل کی بنیاد اور اس کا دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے یہ کتاب بھی نیت کی حدیث کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ نیت کے مسائل، اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت ضروری ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ کیا؟ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ ویسے ہی صدقہ خیرات کرتے رہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد کہیں کہ میں تو بہت دے چکی ہوں، چلے میری زکوٰۃ بھی ہو گئی، تو اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ، رواہ البخاری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، اور جس نے عورت حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی۔ پس مہاجر کی ہجرت اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی جس غرض کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دکھاوے کی زکوٰۃ، نماز اور روزہ سب شرک یعنی شرک اصغر ہے، یعنی زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، لہذا اس کے دینے میں انسان کے اندر کوئی فخر و غرور یا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ عن شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، رواہ احمد۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا، یعنی اس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کام کی خوشی میں شریک کیا کہ اور بھی خوش ہو جائیں۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ فرضیت الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی فرضیت۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے عہد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بھی لی۔ قال جریر بن عبد اللہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، رواہ البخاری۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، اس کی جگہ کوئی صدقہ خیرات یا ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے زکوٰۃ کا فرض ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ ٹیکس جو ہے وہ کسی بھی حکومت کو دیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنے ڈسکریپشن پہ اس کو خرچ کرتی ہے۔ لوگوں کی اگرچہ فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ
ٹیکس سے الگ چیز ہے، کیونکہ اس میں ایک اسلامی عبادت اور اس میں نیت کا شامل ہونا اور مخصوص مال پر مخصوص وقت کے گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے، اس لیے یہ بالکل مختلف ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ وکفر من کفر من العرب فقال عمر رضی اللہ عنہ کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضی اللہ عنہ فعرفت انہ الحق رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ کو دینے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت عمر نے کہا کہ آپ لوگوں سے کیوں کر جہاد کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، یعنی ایک مسلمان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتا۔ جب یہ کہنے لگے تو انہوں نے اپنے مال اور جانیں مجھ سے بچا لی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو آپ اس سے جنگ نہیں کر سکتے مگر حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم میں تو اس سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ کا مال حق ہے۔ واللہ اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے نہ دیں گے تو ان سے ضرور لڑائی کروں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا واللہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا اور میں جان گیا کہ حق یہی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا، چونکہ یہ اسلام کے بیسک پلر میں سے، یعنی اس کو کس کے برابر قرار دیا گیا؟ شہادت کے، نماز کے، روزے کے، حج کے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ حج کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس کو توفیق ہو، استطاعت ہو اور پھر وہ نہ کرے تو خواہ یہودی ہو کہ مرے یا عیسائی، اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں۔ یعنی جو بھی صاحب حیثیت ہو اور اس کے پاس زیادہ راہ، یعنی اتنا پیسہ ہو کہ جس سے وہ آنے جانے کا ٹکٹ ادا کر سکے اور وہاں چند دن رہ کے اپنا نان نفقہ پورا کر سکے اور پیچھے گھر والوں کو دے سکے، تو پھر وہ جان بوجھ کے تاخیر کرے اور ٹال مٹول کرے تو یہ بات درست نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اس کے بارے میں کیا حکم آتا ہے؟ گویا اس نے بھی کفر کا ارتکاب کیا۔ تو یہاں بھی اسی وجہ سے یہ ہے کہ خواہ وہ کلمہ پڑھے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ زکوٰۃ اسلام میں کوئی فریضہ ہے، یا اس فریضے کا انکار کرے۔ اصل میں زکوٰۃ کا انکار ایک فریضے کا انکار ہے، اور وہ فریضہ جو اسلام کی بنیاد ہے اس کا انکار پھر انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے، اور جب کوئی اسلام کے دائرے سے باہر ہو گیا تو پھر اس کے خلاف جنگ ہو سکتی۔ فضل الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی فضیلت۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا جنتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبة وتؤدی الزکاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا فلما ولى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو یعنی فریضہ، صلاۃ المکتوبہ، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے۔
اب اس میں آپ دیکھیے کہ حج کا ذکر نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب یہ بات ہوئی ہو اس وقت حج ابھی فرض نہ ہوا ہو، یا یہ کہ اس شخص کی نسبت سے اس پر فرض نہ ہو۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسباغ الوضوء شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان والتسبیح والتکبیر یملأ السماوات والارض والصلاة نور والزکاة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک، رواہ النسائی۔ حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کرنا نصف ایمان ہے۔ وضو اچھی طرح کرنا نصف ایمان ہے۔ وہ کیوں؟ ایکچولی ایمان کا ایک تو معروف معنی ہے، دوسرے نماز کے لیے بھی قرآن پاک میں ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تحویل قبلہ کے موقع پر جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تو مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دوسرے قبلے کو فالو نہیں کیا یا پچھلے قبلے پر ہی فوت ہو گئے، اس کی طرف منہ کر کے جو عبادت کی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ضائع ہو گئی۔ تو کہا کہ نہیں، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو وہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ اسی طرح نماز کا آدھا حصہ وضو ہے، یعنی اگر طہارت نہ ہو تو نماز ہوگی نہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ وضو کر لیتے ہیں تو گویا آدھا کام ہو جاتا ہے۔ تو اسباغ الوضوء شطر الایمان، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اور یہ صرف زبان کی تکرار نہیں بلکہ الحمدللہ انسان جب نعمت کو محسوس کر کے دل سے کہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان اور زمین کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ جیسے ہر نماز کے بعد آپ تسبیح پڑھتے ہیں، اگرچہ تھوڑا آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے لیکن اس پر اجر و ثواب بھی بہت ہے۔ نماز قیامت کے دن روشنی ہوگی۔ قیامت کا دن جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے روز حشر اندھیرا ہوگا، ہر طرف اندھیرا ہوگا، اور ہر ایک کا نور کہاں ہوگا؟ اس کے اپنے پاس ہوگا۔ کسی اور کا نور دوسرے کو فائدہ نہ دے گا، یعنی ایک شخص دوسرے سے اس دن نور ادھارا نہیں لے سکے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ منافقین کہیں گے کہ ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، کہ ہم تمہارے نور کا کچھ حصہ لے لیں، تھوڑی سی روشنی ہمیں دے دو۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر بجلی چلی جائے تو اگر گھر میں کینڈل نہ ہو تو ہم سائے سے لے آتے ہیں، کسی اور سے لے سکتے ہیں، لیکن وہاں کوئی کینڈل نہیں دے گا۔ اور وہ کینڈل کس سے جلے گی؟ نماز سے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہاں بلکہ قبر میں بھی روشنی نماز سے۔ اور زکوٰۃ صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ صبر کرنا روشنی ہے، یعنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے ایک امید کا چراغ ہے، کیونکہ صبر انسان کو ڈپریشن میں نہیں جانے دیتا۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ برداشت کر لینا، کسی صدمے کو یا کسی غم کو برداشت کر لینا، اس کو ٹیکل کر لینا، اس کا مقابلہ کر لینا، اور اس کے مقابلے میں ہاتھ پاؤں ڈال کے نہ بیٹھ جانا۔ اور قرآن قیامت کے دن تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف؟ یہ کیسے؟ جو شخص قرآن کو کھولے ہی نہ رکھ دے تو کیا ہوگا؟ اس کے خلاف حجت بنے گا، شکایت لگائے گا قیامت کے دن، پیغمبر بھی اس کے خلاف شہادت دیں گے۔ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ یا رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور خود قرآن بھی پھر ساتھ چھوڑ جائے گا۔ اور اس کے برعکس جو شخص قرآن کا حق ادا کرنے والا ہوگا قیامت کے دن، حدیث میں آتا ہے اقرأوا القرآن فإنه يأتي یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن کا پڑھنا اپنے پڑھنے والوں کے حق میں قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا، یعنی قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن جائے گا قیامت کے دن۔ روزہ اور قرآن دونوں ہی قیامت کے دن جھگڑیں گے انسان کے حق میں۔ روزہ کہے گا یا رب میں نے اس کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کیا کہے گا کہ یا رب میں نے اس کو نیند سے روکے رکھا، یعنی قیام اللیل میں یہ نماز میں قرآن پڑھتا رہا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت یا سفارش قبول فرما۔
قرآن کا پڑھنا، ٹھیک ہے، تو خالی قرات بھی انسان کے حق میں جائے گی، اور اسی طرح نماز میں خاص طور پہ پڑھنا. لیکن چونکہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے، سمجھنا اور عمل کرنا، تو وہ اگر انسان اس کو پڑھ لیتا ہے اور صرف پڑھتا رہتا ہے اور اس سے آگے نہیں جاتا، سمجھتا نہیں ہے، تو بھی وہ اس کے لیے مشکل ہے، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ اس پر عمل کرنا، اور پھر پڑھ کے اس کو یاد رکھنا، اس کو بھلا نہ دینا. ان خالد بن اسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما فقال اعرابی اخبرنی عن قول اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال ابن عمر رضی اللہ عنہما من کنزها فلم يؤد زکاتها فویل له انما كان هذا قبل ان تنزل الزکاة فلما انزلت جعلها اللہ طہرا للاموال. رواہ البخاری. حضرت خالد بن اسلم کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکلے تو ایک دیہاتی نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول والذین یکنزون الذهب والفضة کے مطلب سے آگاہ فرمائیے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جس آدمی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے خرابی ہے. اور یہ آیت زکوٰۃ کا حکم اترنے سے پہلے کی ہے. جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مال زکوٰۃ کے ذریعے اس کو پاک کر دیا. اسے بخاری نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مال کا جمع کرنا منع نہیں ہے اگر اس میں سے زکوٰۃ دی جائے. جس مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ مال کیا کہلاتا ہے؟ کنز. اور ایسا کنز انسان کے خلاف حجت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.